والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ولا تعذبه واجعل الجنة الفردوس مثواه. اللهم باعدت بين المشرق والمغرب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک بڑے دردناک واقعے کے بعد ہمیں یہاں آنا پڑا ہے۔ ہماری خواہش تو تھی کہ عثمان خان کے زندگی میں آئیں، کیونکہ جب سے وہ سینٹ میں آئے ہیں ان سے ملاقات رہی ہے۔ یہ تقریباً 7 سال، 6.5 سال کا عرصہ تھا۔ ہر آدمی کو سینٹ کے اندر، سینٹ سے باہر متاثر کیا ہے، اپنی شخصیت سے، اپنی بات چیت سے اور اپنی حق گوئی سے۔ میں نے ان کو سینٹ میں بطور اپوزیشن بھی دیکھا ہے، جب ہم حکومت میں تھے، بطور ساتھی بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے حق کی بات کی، بلوچستان کے حق کی بات کی، اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کی بات کی، کوئی بات پیچھے روکی نہیں۔ اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سچے اور صاف گو انسان کا۔ اور کوئی کسی بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، عثمان کاکڑ صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ ہمیشہ بات کرتے تھے اور پوری کرتے تھے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سیاست میں ایسے لوگ کم ہیں۔ عثمان کاکڑ جیسے انسان کو، آپ سب حضرات کو، محمود خان صاحب کو، ان کی فیملی کو فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے۔ آپ یقین کریں، پی ڈی ایم کے اندر جب بھی بات ہوئی ہے تو جب 10 جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں مصلحتاً نہیں کی جاتی، لیکن عثمان کاکڑ صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی۔ یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مختلف لیبل بھی عثمان کاکڑ صاحب پر، پی کے میپ پر، دیگر جماعتوں پر لگائے، اور وقت نے ثابت کیا کہ حق کی بات کرنے والے ہی اصل محب وطن ہوتے ہیں۔ تو آج حب الوطنی کے میڈل کوئی نہیں بانٹ سکتا۔ جو بھی ملک کی بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اس لیے عثمان کاکڑ صاحب کی کمی آپ سب کو بھی محسوس ہوگی، اور میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی محسوس ہوگی۔ میری ان سے ایک ذاتی دوستی بھی تھی، اور اسلام آباد میں جب بھی ملاقات ہوتی تھی بڑی بے تکلفی کے ماحول میں ہوتی تھی، تو یقیناً ان کی یاد ہمارے ساتھ رہے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات عثمان کاکڑ جیسے نمائندے، عثمان کاکڑ جیسے لیڈر جو ہیں اس علاقے سے آگے بھیجیں، تاکہ بلوچستان کے حقوق کی بات ہو سکے، بلوچستان کی بات ہو سکے، اور پاکستان کی بات ہو سکے۔ کیونکہ ہم سب کا رہنا، ہم سب کی اخوت یہ ایک سیاسی ماحول میں ہے۔ محمود خان صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ان سے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سے اختلاف بھی رہتا ہے، اتفاق بھی رہتا ہے، لیکن جو شفقت انہوں نے دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، عثمان کاکڑ صاحب کو بھی دی ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی کا اثاثہ ہے۔ میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں۔ عثمان کاکڑ صاحب کے خاندان سے خصوصی طور پہ تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی برحق ہے، یہ موت کا منظر ہر شخص نے دیکھنا ہے، لیکن جو عزت عثمان کاکڑ کو موت کے بعد ملی ہے، وہ شاید بہت سوں کو جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر رہے ہیں، ان کو وہ عزت نہ ہو سکی۔ تو انسان کی کامیابی اس کی موت کے بعد ہی نظر آتی ہے۔ تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عثمان کاکڑ ایک کامیاب شخص بھی تھا، ایک کامیاب انسان بھی تھا، ایک کامیاب سیاسی لیڈر بھی تھا، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ میں سینیٹر مصدق ملک صاحب جو ان کے ساتھ رہے ہیں،
پچھلے 3 سال سے اور اس سے پہلے بھی ان سے واقفیت رہی ہے. ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بھائی کے لیے چند کلمات آپ کے سامنے رکھیں. میرا بھائی تھا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ جب میں یہاں آئی ہوں تو وہ ہم میں نہیں ہے. وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے, پکڑ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ آپ آئیں, وہاں تشریف لائیں, کب آؤ گی. اور آج اس موقع پہ میں آئی ہوں کہ وہ یہاں ہم میں موجود نہیں ہے. یہاں جس طرح بھی بات کی شاید حقان عباسی صاحب نے, مصدق ملک صاحب نے, میں نہیں کری. وہ بہت بہادر شخص تھے اور بہت اچھے انسان تھے. وہ ضرور کوئی سخت بات کرتے تھے لیکن وہ اتنے نرم دل انسان تھے. ہمیشہ آپ لوگوں کی بات کی پرابلمز ہیں, جو آپ کے حقوق کے مسائل ہیں, میں نے ہمیشہ ان کی بات سے سیکھا اور ان کی بات سے آگے بڑھایا. اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, ان کے دوائی کی ان کو صبر دے. اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے. اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کے جتنے اقوال ہیں, وہ جو باتیں کرتے تھے, ان کو آپ اپنے آپس میں زندہ رکھیں اور اسی طرح ان کی بات کو آگے لے کر بڑھائیں جیسے وہ بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ایک دفعہ دعا کرنے جانے سے پہلے